اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہوں گے دو جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جہانگیر صاحب اور قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے آپ لوگوں کو۔ جسٹس جہانگیر صاحب کے بارے میں ان کی ڈگری کیوں جعلی قرار دی گئی، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن دیں گے۔ یہ پاکستان کی عدلی مداخلت کیا پاکستان کے مفاد میں ہے یا پاکستان کے مفاد میں ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ معاملہ کب شروع ہوا، اس کی تفصیلات بتاتے ہیں کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 حلقوں پر، جس میں راولپنڈی کمشنر، آپ جانتے ہیں کہ راولپنڈی کمشنر کا بیان تاثر ہوگا، جس نے کہا تھا کہ اس راولپنڈی کے ڈویژن میں دھاندلی ہوئی ہے اور PTI کے 70 ہزار سے لوگ جیت رہے تھے، ہم نے انہیں ہرایا گیا، میرا ضمیر اس گوار۔ اس کے بعد ڈپٹی کمشنر صاحب لاپتہ ہو گئے، اس کے بعد وہ منظر عام پر نہیں ہے۔ اس کا لنک ہم آپ لوگوں کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اس نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب پر بھی الزام لگایا، اور جس پر الیکشن کمیشن اس کا وہی مطلب ہے، جو چوری کرے وہی چوری کی تحقیقات کرے الیکشن کمیشن، لیکن اس پر کوئی تحقیقات، کیونکہ سب سے پہلے اگر کسی ادارے کے سربراہ پر لگتے تو پھر سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن، سپریم کورٹ کا فل بینچ اس کی تحقیقات کرتا اور اس کی نتائج سامنے لاتا، لیکن سپریم کورٹ کے بینچ نے اس کی خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن اس کا لنک جیسے جہانگیر صاحب سے ملتے ہیں۔ اگر 3 حلقوں کے الیکشن کا رزلٹ چینج، اس کے بعد جسٹس عامر الیکشن کمیشن نے اسے تبدیل کر دیا، جس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیسے عامر فاروق صاحب ایسے ہی دوڑے، میں نے اس وقت بھی ایکس پر لکھا تھا کہ PTI کو خوشیاں نمنے، یہ پہلا دن ہے، یہ پہلے دن اچھی نہ کھیلتے ہیں، اس کے بعد ٹیسٹ میچ بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں سٹے دے دیا، اور سٹے دینے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا، اور 2 دن کے بعد فیصلہ، اور ابھی تک اس فیصلے کو جاری نہیں ہوا۔ اب چھٹیاں ججوں کی ختم ہو رہی ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو انفارمیشن دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جسٹس جہانگیر کا سب سے مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ اسلام آباد کی 3 حلقوں کے دھاندلی کا ہو جاتا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت دور تک جاتا، اور اس لیے اس جج کو کہا گیا آپ پیچھے سے ہٹ جائیں۔ اب آتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جج بینچ کون سنے گا، جس سے آپ جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے بہت سخت سٹینڈ لیا۔ اب جیسے عامر فاروق صاحب کب تک اس پر سٹے دے رکھیں گے، اس کی تفصیلات بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جب اس کا فیصلہ آئے گا۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی 10 ستمبر کو چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اور اس کے بعد سماعت کے لیے مقرر، اور جس پر بہت، اور جیسے جہانگیر کے خلاف جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کی، اس کی بھی آ رہی ہیں، اور اس کا بھی سماعت فل بینچ سماعت کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اب کسی کی ڈگری محفوظ نہیں، جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی ڈگری جعلی ہو جائے گی، اس کی ڈگری فالٹ ہو جائے گی۔ اب پاکستان کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں۔ اگر کوئی پاکستان دبا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی ڈگری باہر کی تھی، ورنہ عمران خان کی ڈگری بھی منسوخ کر دیتے، جعلی کہتے ہیں۔ مین مسئلہ یہی تھا، اگر وہ 3 حلقوں کا کھل جاتے اور اس پر دھاندلی ثابت ہوتی تو پھر چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب پر الزام ثابت ہوتا، اور اس پر عدلیہ پر خاموش ہے، عدلیہ مداخلت ہے، کیا اسے ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی تفصیلات آنے وقت ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے۔ لیکن مین مدعا یہی ہے کہ ہم نے پاکستانی قوم کی طرف سے اس جج کو سلام کیا۔ ایک کیس کے دوران جسٹس میاں گل حسن رضیب صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ معاملات ٹھیک کر لیں تو وہ ڈگری والا معاملہ حل ہو جائے گا، پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جب تاریخ لکھا جائے گا تو ہمیشہ تاریخ میں لکھے جانے والے الفاظ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں، کون کس طرح کھڑا کو کون کس طرح، جیسے آپ جانتے ہیں کہ تاریخ بہت ظالم چیز ہوتی ہے، وہ حق اور باطل کو واضح کر دیتی ہے، پھر آنے والی نسلیں ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ عہدہ 2 دن 3 دن کا عہدہ ہوتا ہے، لیکن تاریخ میں وہی یاد رہتا ہے جو کس لیے کام کرتا ہے اور کسی کے لیے جیتا ہے، وہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ پیسہ تو آنی وانی چیز ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس جج کو پوری پاکستانی قوم سلام کرتی اور آپ کی جرأت کو سلام کرتی کہ ایک عہدے کی خاطر جج بنے گی، آپ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے، لیکن حق کا ساتھ دی اور پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے، جس پر جعلی ڈگری ہوئی اور اس پر
میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں، اگر سپریم جوڈیشل کمیشن میں یہ معاملہ گیا تو اس جج کو فارغ کر دیں گے۔ کیوں؟ اگر جیسے قاضی فیاض عیسیٰ چلے گیا تو پھر اس کی جوڈیشل کمیشن کی خارج ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت منصور علی شاہ کا دور ہوگا۔ منصور علی شاہ کا دور آئے گا تو اس پر بھی ہم الگ بنائیں گے۔ جب قاضی فیاض عیسیٰ کا دور ختم ہوگا اس پر بھی ہم ویڈیو بنائیں گے۔ ہم اکتوبر کے نومبر میں ویڈیو بنائیں گے جیسے منصور علی شاہ کے دور میں، اور اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو مین مدعا تھا کہ جیسے جہانگیر صاحب کا معاملہ 3 سیٹیں جو اہم میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو پوائنٹ شیئر کیے تھے، سب سے پہلا مین پوائنٹ تھا کمشنر راولپنڈی کا انکشاف، اور اس پر ہم تفصیلات بتا چکے ہیں، یہ نکتہ تھا۔ اور دوسرا بہت بڑا الزام پاکستان کے سپریم کورٹ کے جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ پر الزام لگا ہے، جس بھی تحقیقات ابھی تک آپ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کیا تحقیقات کر سکتے، اس لیے آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ سپریم کورٹ کی جانب سے نوٹس لینا چاہیے تھا اور اس کو بلانا لینا چاہیے۔ آگے کمشنر صاحب کو لاپتہ ہیں لیکن اسے نہیں بلا، اور پی ٹی آئی کی دھاندلی کی درخواست بھی منظور نہیں کی جا رہی۔ اب یہ نکتہ آساٹ رکھ دیتے ہیں، اور اس پر اب جسٹس عامر فاروق صاحب جو سٹے دے رکھے اور کب تک ختم ہوگا یہ بھی پاکستانی قوم کو معلوم نہیں، لیکن حقیقت ایک دن سب کے سامنے آ جائے گی۔ امید ہے پاکستانی قوم کے سامنے سب کچھ کھل کے گا، لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی تو ہمیشہ اس جج کو رؤف حجر میں یاد رکھا جائے گا۔ یہ وہ جج ہیں جن کے 6 خط لکھنے کا معاملہ ہے، لیکن سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، اور سماعت کے بعد اب 3-4 موقع پاکستانی قوم کو بھلانے کے لیے لمبی تاریخ غیر مدت تک ملتوی، لیکن ابھی تک مقرر نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے 10 ستمبر کے بعد 8 مثال کے طور پر بدھوار روز ہوں گے، اس کے بعد 10 کو سپریم کورٹ کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، 8 کو، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے کیس سماعتوں کے لیے مقرر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور نیا سال سپریم کورٹ کا ہوگا، اور سارے سپریم کورٹ کے جج اور 4 جج نئے لائے۔ اس پر کیا ہوگا اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی امید ہے۔ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، شکریہ۔